اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز ہوپ چینل کے کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو گوجرے کی سرزمین پر آئے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ بابا جی کے ایک دربار پر۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مکمل بایوگرافی بھی آپ کو بتائیں گے۔ کافی لمبا ہم سفر کر کے اندر آئے ہیں۔ یہ گوجرے بائی پاس کے پاس سے جہاں پر انٹرچینج ہے، گوجرا انٹرچینج، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جو اس اڈے کے پاس سے جو ان کا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور ان کا سالانہ عرس مبارک جو ہے وہ 2، 3، 4 مارچ کو ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز ہم پہنچ چکے ہیں بابا جی سرکار کے پاس، اور یہ میرے بالکل پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ عالم اعلیٰ حضرت جو ہیں بابا جی نواب الدین المعروف بابا جی لوٹے والی سرکار۔ جی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بورڈ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دربار شریف پر آنے کے اصول لکھے ہیں: باوضو ہو کر اندر داخل ہوں، جوتے باہر اتاریں، دربار کے اندر کسی قسم کی دنیاوی مت کریں، اور اس طرح کافی چیزیں جو ہیں لنگر خانے کے بارے میں، اور یہاں پہ ایک شفا والا نلکا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ سارا دربار پر یہاں پہ جو ہے انتظامیہ کی طرف سے یہ سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دربار کی طرف، تو آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بلاد۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا جی محمد افضل سرکار معروف ابا جی سرکار۔ تاریخ وصال شہادت 1 جون جو ہے وہ 2003 تھی، اور یہ جو حضرت باؤ جی نواب الدین المعروف بابا جی لوٹے والی سرکار کے ادھر آئے ہیں، اور یہاں پر جو بابا جی کا اصل نام ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اب ہم ان کے دربار شریف پہ چلتے ہیں۔ یہ چلہ گاہ ہے ان کی یہاں پر بھی، اور یہ ان کے والد صاحب تھے حاجی محمد افضل سرکار جو تھے، وہ آپ کے والد صاحب تھے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے: خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگین ہوتے ہیں۔ یہ القرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، القرآن کے الفاظ ہیں۔ اور یہاں پہ ان کے کتبے پہ بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے: والی و مختار باؤ رحمۃ اللہ لوٹے والی سرکار باؤ، شمس لسانی مرشد حقانی، رہبر کاملہ دستگیر، سرتاج الفقرا، اور جو انوار تجلیات روحانی، ولی و مختار ربانی، شہباز لامکانی، اسرار برطانی، جناب قبلہ عالم اعلیٰ حضرت باؤ جی نواب الدین نقشبندی قلندری ولد چودھری مراد بخش گرایا۔ یہ جو جہاں پہ ان کا یہ ہے، یہ چک نمبر 423 جیم بے، آدھا اولیاء شریف، تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع فیصل آباد ہے۔ تاریخ وصال جو تھی آپ کی 19 فروری 1975 بمطابق 7 صفر 1395 بروز بدھ بوقت 2:30 بجے تہجد کے وقت ہوئی۔ تو بابا جی سرکار کے اس مزار پر ہم آج حاضری دے رہے ہیں۔ بڑے ہی یہ بارونق جگہ ہے۔ اس ٹائم یہاں پہ وہ لنگر کھانے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے تندور ہے، اور زائرین کے رہنے کے لیے یہاں پر کمرے بنے ہوئے ہیں سامنے۔ اور بابا جی سرکار کا یہ مکمل روضہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ الحمد شریف لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی ہے۔ ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں، اور وہ سامنے جو ہے وہ ایک لوگوں کے رہنے کی رہائش گاہ ہے جہاں پر لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ تو بابا جی سرکار کا یہ قدم والی سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سامنے والی و مختار باؤ لوٹے والی سرکار، ٹھیک ہے۔
ان پہ فاتحہ خوانی کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لقا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کی صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یا اللہ. آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں سبز رنگ کی چادر ہے ان کے قبر مبارک پر، جس پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پنجتن پاک ہیں. فیض لاسانی ہے حضرت باؤ جی نواب الدین المرحوم بابا جی لوٹے والی سرکار. تو ان کے دربار پر ہم نے حاضری دی ہے. یہ اولیاء اللہ بھی ایک ایسی کرامات ہوتی ہیں جن کے درباروں پر آ کر نہ صرف دعا کی جاتی ہے ان کی مغفرت کی، اور بلکہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو بہت ہی اچھی ان لائف گزاری ہوتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی پریچنگ کرتے ہیں، اور اس پریچنگ کے پیچھے ان کا کوئی بھی ایسا مفاد نہیں ہوتا جس میں یہ اللہ کے ولی جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کا یہ سارا کچھ عمل ہوتا ہے. اور لوگوں کو نہ صرف اس چیز کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی، بلکہ لوگوں کو راہ راست پر بھی لے کر آتے ہیں. بابا جی کی بھی کچھ ایسی ہی کرامات تھیں کہ ان کے پاس اس گاؤں میں جو 423 چیمبے آدھا اولیاء شریف میں یہاں پہ جب آتے ہیں تو یہاں پر کے لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کی تبلیغ کی تھی. تو اب ہم چلتے ہیں ان کے حجرے کی جانب، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں حجرہ بھی ہے. حجرہ مبارک ہے باؤ جی کا، نواب الدین باؤ جی لوٹے والی سرکار. ان کا یہ حجرہ مبارک ہے. یہاں پر وہ کیا کرتے تھے عبادت. حجرے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ آ کر اب ان کی یہ زیارت بھی کرتے ہیں. اور اس طرح ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہو رہے ہیں یہاں پر نمک اور چراغ رکھے گئے ہیں. یہاں پہ منت کا دھاگا باندھنے کی اجازت نہیں ہے، مگر پھر بھی یہاں پہ جو منت کا دھاگا ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ باندھنے کی جگہ دی گئی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہے. یہاں پر جو بہشتی دروازہ ہے وہ 6، 7، 8 صفر کو کھلتا ہے. یہ ان کا یہ حجرہ مبارک ہے بابا جی کا. ناظرین وہ سامنے جو ہے وہ مصلی ہے ان کا، جہاں پہ وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اور وہ سامنے بھی 3 مصلے ہیں. اور ادھر ان کے زیر استعمال 4 پائی ہے زیر استعمال، اور اس پہ ان کا کلہ شریف بھی ہے اور چادر مبارک ہے. پھر نیچے جو ہیں وہ لوٹے والی سرکار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بے شمار لوٹے بھی ہوتے تھے. وہ قدیمی لوٹا بھی ہے سینٹر میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ براس کا بنا ہوا ہے، پھر سلور کے ہیں، پھر اسٹیلنس اسٹیل کے ہیں، اور اسی طرح لاتعداد یہاں پہ لوٹے رکھے گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک زائرین ہیں، آپ ان سے سوال کرتے ہیں. جی یہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ والے گاؤں سے میاں علی احمد قاضی. جی ان کا نام میاں علی احمد قاضی گجر 355 سے 355 سے ہیں. یہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ جو بابا جی نواب الدین سرکار تھے، جی 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 ان کو لوٹے والی سرکار کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو لوٹے والی سرکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ہمارے والد صاحب ہمارے بزرگ ادھر آتے تھے، آپ دور حضرات تھے. اچھا ہم اور بھی کئی بزرگ آتے تھے اس کے پاس. اچھا آپ جب کوئی بھی کام ہوتا تھا آپ کہتے تھے جی پہلے لوٹا لے کر غسل کریں بعد میں آئیں. تبھی یہ باہر لکھا بھی ہوا ہے کہ باوضو ہو کے ادھر آئیں. بالکل
اچھا اچھا، اس کی ریزن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوٹے اس لیے رکھے گئے ہیں جی، انہوں نے اکٹھے بھی کیے تھے کہ پہلے یہ لوٹا لو اور پھر باوضو ہو، جی یعنی کہ آپ باوضو ہونے والے بندے کو اس چیز کی اجازت دیتے تھے۔ جی 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 جی۔ اچھا، اور اس کے بعد ایک کرامت اہم تھی کہ آپ سرکار عورت کو بہت سخت منع کرتے تھے جہاں آپ جب دور حیات تھے جہاں آنے کے لیے صرف مرد آتے تھے، عورت بہت دور دور رہتی تھی، عورت کو یہاں نہیں آنے دیتے تھے۔ ناظرین ان کا کہنا ہے بھائی جان کا کہ یہاں پہ عورت کو سخت منع کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ نہیں آنا، اور آپ جب حیات تھے تب بھی آپ منع فرماتے تھے، اور تمام حضرات مرد جو ہوتے تھے وہ ان کے خدمت میں آتے تھے۔ جی 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 جی۔ اور سال بعد ہزاروں دنیا آتی ہیں جہاں پر عرس مبارک میں شریک ہوتی ہیں، جہاں ان کی کوئی کرامت ایسی ہو جس سے لوگ بہت زیادہ کھینچے چلے آئے ہوں ان کی طرف؟ جی 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 جی۔ کوئی کرامت آپ کو یاد؟ کرامت ایسی ہے کہ ہمارے گاؤں میں اس جیسا ہی ایک درویش ہے، ایک بیوی آئی ہوئی تھی، آپ بہت ہی گرم طبیعت کے تھے۔ اچھا، گرم، ہمارے والد بتاتے ہیں کہ اور یہ بہت گرم طبیعت کے تھے، اس کے اولاد نہیں تھی۔ اچھا، جب آئے تو آتے ہی گالی کٹنی اور گالاں کٹنیاں جی شروع ہو جاندیاں سی۔ اچھا، پنجابی چ تھانوں دس دئیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تے موڑ کے کہڑا وا وہ تو بعد آپ کو تو جلال دے وچ آਉਂਦੇ سی، ادوں انہاں نے وہ بیبی دے کہڑا اس طرح 7 تھپڑ لگائے تے انہوں نے کہا جاؤ، بابا جی سرکار نے کہا ایک ساڈے ورگا درویش ہو، باقی کہڑا بچے تیرے ہون گے، ایک ساڈا ہو۔ آہی گل آ، جا کے دیکھ لو، ایک بابے ہونا دا وا، باقی انہاں دے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بابا جی کی کرامت ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی بیوی کی، اور آپ بہت جلالی طبیعت کے تھے، کبھی غصے میں آ کے کوئی ایسے کلمات بھی بول دیتے تھے جس سے انسان کی دل آزاری تو ہو سکتی ہے، مگر وہ اس کے لیے وہ رہنمائی ہوتی تھی۔ آپ نے اس عورت کے ساتھ تھپکیاں لگائیں کندھے پہ اور یہ کہا کہ جاؤ، جو تمہارے اولاد ہوگی ان میں سے ایک ہماری طرح کا ولی ہوگا اور باقی تمہاری طرح کے لوگ ہوں گے دنیاوی، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کا کہنا ہے بالکل 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 ایسا ہی ہوا، اور یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے جو ابھی بھی زندہ حیات وہ ان کے گاؤں میں یہ موجود ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب جمعرات میں وہ درویش آتا ہے نا ادھر، راستے میں ایک دفعہ ہمارے پاس نہر آتی ہے، چوروں نے اس کو لوٹ لیا۔ اچھا، جب چور آگے جائیں تو اس کی نظر بند ہو جائے، جب اس کے پاس آئیں تو چور ٹھیک، لہٰذا موٹر سائیکل پر اس کو ولی کو بھی ملانک درویش کو لے کر جہاں آئے اور پھر توبہ طائف کی تو پھر گئے، پھر اس نے بولا کہ جمعرات کو ہم چوری نہیں کریں گے۔ اچھا، دیکھیں جی، چور چوری سے جا سکتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جا سکتا۔ وہ یہ کہاوت ہے بھائی صاحب کی کہنے کی کہ یہ کرامت ہے کہ ان کو جب وہ وہاں پہ آگے جاتے تھے تو ان کو کچھ نہیں نظر آتا تھا، جب وہ پیچھے ہوتے تھے ان کو نظر آتا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جمعرات جو ہے وہ ہم چوری نہیں کیا کریں گے۔ بہرحال یہ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مہربانی۔ ان کے جو عرس مبارک پہ تو کافی دنیا ہوتی ہے۔ جی جی جی، ہزاروں دنیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، بہت شکریہ جی ناظرین۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علم ہے جہاں پہ جھنڈا بلند کیا جاتا ہے بابا جی سرکار کے حجرہ مبارک کے بالکل اوپر کونے پہ، یہاں پہ یا اللہ یا محمد کے بالکل پاس، اور اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے فیض عالم باؤ جی نواب الدین لوٹے والی فقیر ہیں، نور نبی ہے نور خدا کا، کاندے قدم دستگیر، وقت تنگی دے جے کوئی یاد کرے، مدد کرے باؤ فقیر، المدد باؤ فقیر، المدد باؤ فقیر۔ تو یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ نور نبی ہے نور خدا کا دے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس ٹائم ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو ان کا باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، بابا جی سرکار کے روزے پہ لکھا ہے تیرے روزے کی زیارت ہے تازگی دل کی، یہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، سخی لجپال جناب تیری فیض عام، تیرا خدا دار ایک سے ہے اونچا مقام تیرا۔ ولی اللہ کے اولیاء اکرام کے صحن میں مختلف قسم کے لوگوں کی جو ہے قبور ہوتی ہیں۔ اس طرح بابا جی عاشق علی، عمر 50 سال،
اور جو قوم تھی ارائیں تھی، 25 سال انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارے بابا جی کے، اور یہ بھی یہاں پر اولیاء شریف، اس کو اولیاء شریف کہا جاتا ہے اس جگہ کو۔ اور اسی طریقے سے اب ہم جائیں سامنے مختلف لوگوں کے، یہ سامنے اس کی تصویر بنانی ہے، یہ سامنے آپ دیکھیں کہ یہ جو تھا یہ آپ کا جہاں پہ والد صاحب آپ کے جو ہیں وہ ہیں یہاں پہ مدفن۔ تو یہ، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مختلف مزارات کی طرح یہاں پہ بھی ایک بہت پیاری مسجد ہے جس کو درباری مسجد صفا پنجم کہا جاتا ہے۔ یہ چک نمبر 430 جیم بے آدھا اولیاء، جھنگ برانچ، لور چناب، ساندل بار، تحصیل گوجرا، لٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاس ہے۔ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، بڑی خوبصورت بارونق اور پر نور مسجد ہے۔ اور اس ٹائم ہم یہاں پر آپ کو باہر سے بیرونی منظر سارا دکھاتے ہیں۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں پر کچھ چیزیں ملتی ہیں اور تبرکات ملتے ہیں۔ یہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں منظر باہر سے۔ قبلہ عالم اعلیٰ حضرت جو ہیں بابا جی نواب دین المعروف بابا جی لوٹے والی سرکار۔ اور اسی طریقے سے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کا بھی آپ کو حال احوال بتاتے ہیں۔ اب یہ بابا جی جو سرکار اللہ یار عرف احمد مکین، تربت پہ تیری رحمت حق کا نزول ہو، حامی ہے تیرا خدا اور خدا کا رسول ہو، واہ۔ آگے جو ہے وہ حکیم حاجی عطا محمد مہنگا۔ یہ اس طریقے سے مختلف بندوں کی قبور ہیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ تھا، آپ کے یعنی کہ فیملی سے تھا۔ یہ فرمان اعلیٰ حضرت باؤ جی سرکار، جو شخص ہمارے دربار پر آئے گا خاموشی اور صحیح نیت کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کر چاہے گا ہم نے اس کو کچھ بھی دے دیا، جو ہمیں مانے گا وہی ہمارا مرید ہے، جو ہمارے پاس آ کے بے ادبی کرے گا اور ہر مراد سے خالی جائے گا۔ فرمان بابا جی، سبحان اللہ۔ بابا جی سرکار کی بہت بڑی یہ ایک بات ہے کہ آپ بابا جی جو ہیں وہ نے جو بھی بات فرمائی، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابا جی سرکار کا تصوف کا علم اور بابا جی سرکار کی باتوں کا علم جو ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی جگہ بہ جگہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات سے آیا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ولی کامل تھے۔ تو یہ اس گاؤں میں ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم لوگوں کو بھی اس کا موقع عطا فرمائے کہ ہم ان کی مغفرت کریں۔ یہ سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ نلکا جو ہے وہ شفا والا نلکا ہے۔ جس طرح صوفی برکت علی، ابو انیس صوفی برکت علی جو تھے ان کے دربار پر نلکا تھا ان کے ہاتھ سے لگا ہوا، اسی طرح یہ نلکا ہے، یہ شفا والا نلکا ہے۔ یہاں پر زائرین آ کر لازماً جو ہے یہاں سے پانی لے کے جاتے ہیں، جو کوئی بیماری کے لیے اور کسی کے لیے یہ اس شفا کے لیے ہے۔ تو یہ پانی بھی ہم ضرور ذائقہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ سے اجازت مانگیں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ پانی آئے گا ابھی، پانی نیچے جا چکا ہوا ہے اور پانی کا آنا شفا والا پانی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اس کا ذائقہ بھی چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے میں جو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے شفا والا پانی سے اپنی رحمت سے اور ان بابا جی کی کرامت سے اور ان بابا جی کو جو تو نے عطا کیا اس کے صدقے سب کو اس سے شفا یاب کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ میں شفا رکھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ پانی کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، مجھ سمیت، آمین والسلام۔